الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين وخير المعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وعليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وإنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالاحکام الواقعیہ وخصصنا بالفعل الى انتہاء العبارہ. گفتگو اگر ہماری قط میں ہو رہی تھی کہ مصنف قدس سرہ نے کہا کہ قط اگرچہ مسائل علم اصول میں شامل نہیں ہے لیکن قط کے کچھ احکام امارات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. اس شدت مناسبت سے ہم بعض احکام قط کو کیا ہے ذکر کریں گے. اور پھر ایک عبارت ذکر کی جو عبارت تغییر اور تبدیلی پر مشتمل تھی اور کہا کہ میرے استاد محترم نے کہ جو عبارت ذکر کی ہے اس عبارت میں اور ہماری اس عبارت میں بعض تغییرات موجود ہیں لإصلاح فنیین، کچھ مطالب اور کچھ کیا ہے اضافات کے جو اسباب ہیں اس وجہ سے، کیونکہ کچھ نقائص کچھ تضییق سابقہ عبارات جو شیخ انصاری کی تھی اس میں موجود تھی، لہذا ہم نے عبارات کو تبدیل کیا ہے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما يحصل له القطع او الظن او الشک. مصنف نے اس کو تبدیل کیا اور کہا کہ ان البالغ الذي وزع عليه الكلام فاما ان يحصل له القطع او لا، وعلى الثانی جہاں پر قطع حاصل نہیں ہوتا لا بد من انتہائی الى آخر العبارہ. ابھی وہ توجیہ بیان کریں وانما عممنا متعلق القطع، ہم نے جو متعلق قطع کو عام کرا دیا ہے متعلق حکم کو الى حکم فعلی واقعی او ظاہری، جبکہ استاد محترم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر میں فقط حکم تھا ذکر، حکم شرعی، جس سے مقصود حکم شرعی واقعی تھا، ظاہری شامل نہیں تھا. لیکن ہم نے تعبیر کو عام استعمال کیا اور واقعی کے ساتھ ساتھ ظاہری کو بھی شامل کیا. کیوں؟ یعنی کہ انما عممنا متعلق القطع، متعلق قطع کو عام قرار دیا ہے کہ قطع جس طرح حکم واقعی کے بارے میں ہو سکتا ہے اسی طرح حکم ظاہری کے بارے میں ہو سکتا ہے. لعدم اختصاص احکام ہی، کیونکہ احکام قطع ہی کی ضمیر قطع کی طرف جا رہی ہے، مخصوص نہیں ہیں قطع کے احکام بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیہ، جب قطع احکام واقعیہ کے متعلق ہو. فقط احکام واقعیہ میں ہی قطع حاصل ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے. یعنی بعبارت اخرى متعلق قطع فقط حکم واقعی نہیں واقع ہوتا، بلکہ جس طرح قطع حکم واقعی کے بارے میں حاصل ہوتا ہے اسی طرح حکم ظاہری کے بارے میں بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ جو لعدم اختصاص احکام ہی، احکام القطع مخصوص نہیں ہیں احکام واقعیہ کے ساتھ. وہ کون سے احکام ہیں؟ جیسے کہ مثلا وجوب مطابعت ہے، منجز اور مؤثر ہونا ہے، یہ احکام مخصوص نہیں ہیں احکام واقعیہ کے ساتھ. اگر حکم ظاہری بھی قطعی ہو تو اس کی اتباع کرنا واجب ہے، حکم ظاہری بھی منجز ہو تو اس صورت میں کیا ہے موجب ثواب ہوگا، حکم ظاہری بھی اگر منجز نہ ہو تو کیا ہے مؤثر واقع ہوگا. لہٰذا ہم نے حکم کے دائرے کو وسیع قرار دیا ہے حکم ظاہری اور واقعی دونوں کے طرف. بس وجہ تعمیم یہ تھی. واضح انشاءاللہ.
وإنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص احکام القطع بما اذا كان القطع متعلقا بالاحکام الواقعیہ وخصصنا بالفعل، اور دوسرا قید ہم نے کیا ہے جو لگایا تھا حکم فعلی کا، اذا التفت الى حکم فعلی، یہ ہم نے کیوں لگایا تھا قید فعلی کہنے کے لاختصاصها بما اذا كان متعلقا به، لاختصاصها ضمیر احکام قطع کی طرف جا رہی ہے کیونکہ احکام قطع مختص ہیں بما اذا کان، قطع کی طرف جا رہی ہے جب قطع کیا ہو متعلقا به، متعلق ہو بالفعلی، حکم بھی کی ضمیر فعلی کی طرف جا رہی ہے، یعنی قطع جب متعلق ہوگا حکم فعلی کے ساتھ تب یہ احکام مترتب ہوتے ہیں کہ قطع منجز ہے، معذر ہے، اس کے اتباع واجب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ احکام حکم فعلی کے ساتھ خاص ہیں، اس وجہ سے ہم نے جو ہمارے استاد محترم کی تعبیر تھی حکم شرعی مطلقاً، اس میں کوئی فعلی کا قید نہیں تھا، ہم نے قید فعلی کا اضافہ کیا اس غرض سے، کیونکہ حکم انشائی، حکم اقتضائی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے یہ جو منجز اور معذر ہونا یہ حکم فعلی کی خصوصیات میں سے ہے، حکم اقتضائی انشائی نہیں، لہٰذا ہم نے قید فعلی کا اضافہ کیا ہے۔ انصاری صاحب نے یعنی عموم ذکر کیا ہے، عموم ذکر کیا ہے فعلی کو، اور انشائی دونوں، ہاں، جبکہ ہم نے کیا ہے خاص فعلی لگایا ہے اس وجہ سے کہ یہ احکام کیا ہے مختص ہیں کیا ہے احکام فعلیہ کے ساتھ، علی ما ستطلع علیہ، وہ احکام جن پر آپ عنقریب مطلع ہوں گے، اور وہ امر اول میں انشاءاللہ آئیں گے جہاں پر ہم ذکر کریں گے ثم لا یعزب علیک ان تکلیف ما لم، یہ جو اگلا صفحہ ہے اس میں آ رہے ہیں، علی ما ستطلع علیہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ احکام جو ان پر آپ عنقریب مطلع ہوں گے وہ مختص ہیں احکام واقعیہ، احکام واقعیہ ہوں یا ظاہریہ فعلی کے ساتھ، ولذالک، اسی وجہ سے یعنی کیا مطلب کہ احکام کیا ہے جی خاص ہیں فعلی کے ساتھ، عدلنا، اور دوسرا ایک اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے ہماری تعبیر شامل حکم واقعی و ظاہری کو، عدلنا اما فی رسالت شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ من تثلیث الاقسام، عدول کیا ہے ہم اما اس تقسیم سے جو ہمارے شیخ علامہ مراد کیا ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے یعنی رسائل میں موجود ہے، من تثلیث الاحکام، احکام وہاں پر کیا ہے 3 طرح کے ذکر، اذا التفت ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک، 3 اقسام میں ذکر کیا نا کہ مکلف یا تو قاطع ہوگا یا ظان ہوگا یا شک ہوگا، اس سے ہم نے کیا ہے عدول کیا ہے، واضح ہے کس وجہ سے، اس اسباب کی وجہ، ان اسباب کی وجہ سے کہ یہ احکام اولا تو احکام فعلیہ کے ساتھ مختص ہیں، جبکہ وہاں پر کیا ہے مصنف نے شیخ انصاری نے کوئی قید ذکر نہیں کیا، وہ مطلق ذکر کیا ہے جو فعلی اور انشائی دونوں کو شامل ہے، اور دوسرا کیا ہے مصنف کی عبارت سے احکام واقعیہ فقط ظاہر ہوتے، جبکہ ہم نے کیا ہے عام تعبیر کی جو واقعیہ اور ظاہریہ دونوں کو کیا ہے شامل تھا۔ اگر کوئی آ کر ضدی آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اقسام 3 ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تقسیم ثنائی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں اخو خراسانی نے جو تقسیم کی کہا کہ اما ان يحصل له القطع او لا، یا قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے طرق معتبرہ قائم ہیں تو ٹھیک ہے ان پر عمل کرے گا، نہیں والا کیا ہے حکم کی طرف جائے گا۔ لیکن شیخ انصار رحمۃ اللہ نے پہلے سے ہی از اولی کیا ہے تقسیم کیا، یا مکلف کیا ہے اس کو یقین حاصل ہوگا یا ظن حاصل ہوگا یا شک حاصل ہوگا۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں آخذ خراسانی کی یہ جو تقسیم سنائی ہے قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمیں تقسیم ثلاثی ہی چاہیے، تو پھر بھی کیا ہے مرحوم آخذ خراسانی کہتے ہیں کہ تقسیم ہم آپ کو ثلاثی ہی کر کے دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو کیا ہے ہاں جی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، بلکہ ہم تقسیم ذکر کریں گے جو تقسیم احسن و اضبط ہے اس تقسیم سے جو شیخ انصاری نے ذکر کی ہے، کیونکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم میں بعض اقسام بعض میں تداخل کرتے ہیں،
مثلا زن کے بعض اقسام کیا ہے جی شک میں چلے جاتے ہیں، شک کے بعض اقسام کیا ہے زن میں آ جاتے ہیں، وہ بالعکس، جیسا کہ ابھی ہم بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم جو تقسیم ذکر کر رہے ہیں اس میں اس طرح کا کوئی تداخل نہیں ہوگا۔ جی بتائیں آپ کی کون سی تقسیم ہے مرحوم آخوند خراسانی؟ اگر ہم ان سے سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اما ان یحصل له القطع او لا، قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر قطع حاصل نہیں ہے تو یا آپ کے پاس کوئی طریق معتبر ہے حکم کیا ہے شریع حاصل کرنے کے لیے، یا طریق معتبر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے تقسیم ثلاثی ہے، اور ابھی ہم بیان کریں گے کہ یہ تقسیم احسن و اضبط ہے اس تقسیم سے جو کہہ رہے کہ قط حاصل ہوگا یا زن حاصل ہوگا یا شک حاصل ہوگا۔ اور وہ اس طرح کہ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ مکلف جو ملتفت ہوتا ہے حکم شریع کی طرف، یا تو اس کو قط حاصل ہوگا، اگر قط حاصل ہے تو کیا ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرے گا، والسلام، اس کی حجت ذاتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم بیان کرنے والے ہیں اگلے امر میں۔ لیکن اگر زن حاصل ہو تو زن کی دو قسمیں ہیں، کم از کم دو قسمیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، یا تو زن معتبر ہوگا یا زن کیا ہے غیر معتبر ہوگا۔ زن اگر معتبر ہے، کیا مطلب زن معتبر ہے؟ یعنی اس کی حجیت پر ادلہ قطعیہ قائم ہے، جس کو ہم زن خاص کہتے ہیں، واضح، جیسے کہ خبر واحد کی حجیت ہے، اس کی حجت پر آئے نبا دلیل ہے، آئے نفر دلیل ہے، سیرت اقلایا دلیل ہے، ہاکذا ادلہ موجود ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے جی حکم واضح۔ لیکن اگر زن غیر معتبر ہے تو زن غیر معتبر محکوم بحکم شک ہوتا ہے، عملاً زن غیر معتبر یعنی شک کی طرح ہے، واضح ہے۔ لہٰذا اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ، یا زن حاصل ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس زن سے کیا مقصود ہے آپ کا؟ زن معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ واضح ہے۔ اگر آپ زن کی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو یہ تعبیر نہ جامع افراد ہے نہ مانع اغیار ہے۔ جامع افراد اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ بعض ظنون ایسے، بعض کیا ہے طرق ایسے ہیں جن سے زن حاصل نہیں ہوتا آپ کو، لیکن اس کے باوجود وہ معتبر ہیں، جیسے کہ مثلا بینہ ہے کیا ہے جی موضوعات میں شارع نے بینہ کو کیا ہے طریقے معتبر قرار دیا ہے کہ اگر دو عادل گواہی دیں کسی ایسے مورد میں جہاں پر دو عادل کی گواہی کافی سمجھی جاتی ہے، چاہے آپ کو زن حاصل ہو اس کے متعلق یا زن حاصل نہ ہو، معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اس کیا ہے جی فرد کو یہ زن شامل نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے کہ زن کیا ہے جی مانع اغیار نہیں ہے، زن تو ہے حاصل آپ کو لیکن زن غیر معتبر ہے، تو اس کو بھی زن کہیں گے یا زن نہیں کہیں گے؟ زن کہیں گے، جبکہ یہ محکوم بحکم شک ہے، تیسرے قسم میں داخل ہونا چاہیے اس کو۔ لہٰذا یہ زن کی تعبیر استعمال کرنا، تقسیم کرنا، یا قط حاصل ہوگا یا زن حاصل ہوگا، بس زن کو ہم نے اس وجہ اسباب مثال لیا ہے، یہ جامع افراد و مانع اغیار تعبیرات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کرتے ہیں یا قط حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر قط حاصل نہیں ہے یا تو طریق معتبر ہے یا طریق معتبر نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں طریق معتبر تو وہ چاہے ایسے طریق سے حاصل ہو جس سے آپ کو شخصاً زن حاصل ہو یا نہ ہو پھر بھی معتبر ہے، جیسے کہ بینہ وغیرہ ہے، یا زن حاصل ہو رہا ہے وہ معتبر ہے، اس کو بھی شامل ہے، واضح ہے۔ لیکن اگر زن ہے لیکن غیر معتبر ہے تو یہ اس سے کیا ہے خارج ہو جائے گا، زن ہونے کے باوجود خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تعبیر، اور یا تو آپ کے پاس طریقے معتبر ہے نہیں ہے، یہ تعبیر عام و اشمل ہوگی زن کے نسبت۔ سمجھ تو نہیں گیا اس بات کو؟ ہاں جی انشاءاللہ عبارت پڑھیں دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ، لیکن آپ مصر ہیں اور انکار کرتے ہیں إِلَّا عَنْ ذَلِكَ، ذالک کا اشارہ ہے کون ہی ثلاثی، یعنی یہ کہ تقسیم کیا ہے ثلاثی ہونی چاہیے، وہی جو شیخ انصاری نے کی ہے، ہاں جی اس طرح کی تقسیم ہونی چاہیے۔ فَالْأَوْلَىٰ أَنْ يُقَالَ، تو بہتر یہ ہے کہ اس تقسیم سے جو مرحوم شیخ انصاری نے کی ہے، فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ الشَّكُّ، اس سے اولا یہ ہے کہ یوں آپ کہیں کہ إِنَّ الْمُكَلَّفَ إِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوْ لَا،
مکلف کو حکم شرعی کے بارے میں، چاہے وہ حکم شرعی واقعی ہو یا ظاہری ہو، یا قطع حاصل ہوگا اور لا یا قطع حاصل نہیں ہوگا، وہ علی الثانی، اور جہاں پر قطع حاصل نہ ہو، اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، یا تو اس کے پاس کوئی طریق معتبر ہے، دلیل معتبر ہے یا نہیں ہے۔ یہ تقسیم ثلاثی صحیح ہے، تقسیم ثلاثی بھی ہے اور اس سے کیا ہے اولا اور افضل ہے۔ کیوں اولا اور افضل ہے؟ وجہ یہ ہے لئلا تتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام، تاکہ اقسام تداخل نہ کریں آپس میں فیما یذکر لها من الاحکام، لہا کی ضمیر اقسام کی طرف جا رہی ہے، اقسام کے لیے جو احکام ذکر ہوئے ہیں ان احکام میں تداخل نہ ہو۔ واضح ہے؟ تداخل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ، واضح ہے، یا قطع حاصل ہوگا یا ظن حاصل ہوگا۔ تو یہ ظن کی تعبیر ہم نے کہا کہ یہ نہ جامع افراد ہے نہ مانع اغیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طریق جس سے ظن آپ کو حاصل نہیں ہوتا لیکن وہ معتبر ہے، جیسے کہ بینہ ہے، خبر عادل ہے احکام میں، آپ کو ظن حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندے کے خبر سے آپ کو ظن حاصل نہیں ہوتا۔ ظن کس کو کہتے ہیں؟ آگا 90% نا، قط کا جو نیچے والا مرحلہ ہے، 85% 90% کسی بات کا کیا ہے انسان کو ظن حاصل، اس کو کہتے ہیں نا۔ ایک بندے کی خبر سے آپ کو ظن حاصل نہیں ہوتا، تو اس فرد کو کیا ہے جی، یہ تعبیر ظن شامل نہیں ہوگی، جبکہ یہ طریق معتبر ہے، شارع کے نظر میں حجت ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس فرد کو یہ تعبیر شامل نہیں ہے۔ اور وہ ظن جو ظن تو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ظن وہی ظن ہے آگا جو مورد بحث ہے، ٹھیک ہے نا، جو ظن تو ہے لیکن غیر معتبر ہے، اس کو یہ شامل ہے، واضح، حالانکہ یہ معتبر نہیں ہے، محکوم بحکم شک ہے۔ وہ ظن جو غیر معتبر، جیسے کہ قیاس ہے، مثلا کسی کو قیاس سے کیا ہے ظن حاصل ہوتا ہے، استحسان سے ظن حاصل ہوتا ہے، ظن ہے یا نہیں ہے؟ ظن ہے، لیکن معتبر نہیں ہے، محکوم بحکم شک ہے۔ تو شک کی ایک صورت یہ تعبیر اپنے اندر داخل کر رہی ہے، جبکہ اپنے اندر جو معتبر طریقے جیسے کہ بینہ ہے یا عدل کی ہے، اس کو کیا ہے شامل نہیں ہے، یا نہ جامع افراد ہے نہ مانع اغیار ہے۔ بخلاف اگر ہم کہیں او کیا ہے جی، او کیا تعبیر استعمال کی ہے، او اما ان یقوم عنده طریق معتبر، یہ تعبیر اشمل اور عام ہے، جو کیا ہے اس کے نسبت آسان ہے، لئلا تتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام۔ انشاءاللہ واضح آگا انشاءاللہ، ہاں جی۔ ومرجعه على الاخیر الى القواعد المقررة عقلا او نقلا لغیر القاطع ومن يقوم عنده الطریق۔ ومرجعه على الاخیر، الاخیر کا مطلب کیا ہے؟ نہ جس کے پاس قطع ہے نہ طریق معتبر ہے، وہ کہاں جائے بیچارہ؟ کہہ رہے کہ اس کا مرجع کیا ہے؟ القواعد المقررہ، وہ اصول اور احکام جو مقرر ہیں علم اصول میں، اور ان کی حجت ثابت ہے عقلاً او نقلاً، یعنی اصول عملیہ بعبارت اخرى یوں کہنا چاہتے ہیں، قواعد المقررہ یعنی وہ احکام اور وہ قواعد جو مقرر ہیں ایسی حالت میں کہ نہ قطع حاصل ہو نہ طریق معتبر ہو، ان قواعد کی طرف رجوع کیا جائے گا جو مقرر ہیں عقلاً او نقلاً۔ عقلاً مثلا ان کی حجت پر دلیل عقلی قائم ہے، حکم العقل و حجت ہیں، ان کے جریان کا سبب منشأ حکم عقل ہے یا نقل ہے، جیسے کہ مثلا براءت ہے، براءت کا منشأ کیا ہے؟ کبھ عقاب بلا بیان ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہاں جی، عقلی ہے، لیکن براءت کا منشأ رفع عن امتی ما لا یعلمون ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ شرعی ہے۔ ہکذا لغیر القاطع، غیر قاطع کے لیے، ومن یقوم عنده طریق، یا عطف قاطع کے اوپر، یعنی لغیر القاطع ولغیر من یقوم عنده طریق، جس کو قطع حاصل نہیں ہے اور وہ طریق معتبر بھی حاصل نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ قواعد مقررہ یعنی اصول عملیہ کی طرف جائے گا، الا تفصیل یاتی فی محلہ، اس تفصیل کے مطابق جو انشاءاللہ اس کے محل میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، حسب ما یقتضی دلیلها،
اس کیا ہے جی تقاضا کے مطابق جو ان دلیل و حق ضمیر قواعد کی طرف جا رہے جو ان کا دلیل دلالت کرے گا. یا دلیل دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک کا منشأ کا کیا ہے جی آگا خاص جریان کا خاص مورد ہے. جہاں پر اصل تکلیف میں شک ہو تو کون سے اصل جاری ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اصالۃ البراءۃ جاری ہوتی ہے مثلا. جہاں پر کیا ہے یقین سابق ہو شک کے لاحق ہو تو اصول کون سا اصل کون سا جاری ہوگا؟ افساد ہاکذا. یعنی مقام کو دیکھ کر کیا ہے شبہ بین المحظور ہے وجوب اور کیا ہے حرمت کے درمیان امر دائر ہے تو تخیر جاری ہوتی ہے. ہر اصل کے جریان کا ایک میدان اور محل ہے. انشاءاللہ وہ ہم اپنے کیا ہے مقام میں بیان کریں گے. اس حساب سے وہ اصل جاری کرے گا. نہ قط ہے نہ طریق معتبر ہے تو ان قواعد کی طرف جائے گا. انشاءاللہ واضح ہے. احکام القطع و اقسامہ، احکام قطع اور اقسام قطع. اگر یہ بات انشاءاللہ واضح ہے کہ قطع کس کو کہتے ہیں؟ مطلق اعتقاد جازم، یقین جس میں خلاف واقع کا اصلاً احتمال نہ ہو. قطع حاصل، وہ قطع صحیح ہے یا صحیح نہیں یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن انسان کو صفت ہے نا، قطع ایک صفت ہے. انسان کے پاس کبھی شک حاصل ہوتا ہے، کبھی کیا ہے جی مثلا ظن ہے، یہ صفات ہیں انسان کی صفات میں سے. قطع ایسی صفت ہے کہ انسان کو جزم اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہی بات درست ہے جو مجھے کیا ہے جی مثلا جس کے بارے میں مجھے یقین حاصل ہے. بس مطلق اعتقاد جازم کو کیا ہے قطع کہتے ہیں. ابھی ہم کچھ نہ کچھ کیا ہے جی قطع کے متعلق اور اس کے احکام کے متعلق وضاحت ہے جس طرح مصنف خود سرو دیں گے اس ترتیب سے بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ مصنف نے جو چیز ظاہراً عبارت میں ذکر نہیں کی اس کو بیان کرتے چلیں. قطع کی جو حیثیت ہے، آیا قطع طریق الی الواقع ہے، کاشف عن الواقع ہے یا نہیں؟ قطع خود بعبارت اخرى کیا ہے؟ واقع ہے. جس چیز کا حاصل ہو قطع وہی کیا حکم واقعی ہے. بعبارت اخرى یہ آگے تقسیم میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ قطع طریقی ہے یا موضوعی ہے. قطع کو موضوعیت حاصل ہے یا طریقیت حاصل ہے. اگر طریق ہو تو امارات کی طرح کیا ہے واقع تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، کبھی پہنچائے گا کبھی نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر قطع کو موضوعیت حاصل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بارے میں قطع حاصل ہوگا وہی حکم ہے. بعبارت اخرى القطع هو العلم او الانکشاف. قطع عبارت اخرى ہے علم و انکشاف سے. او ان القطع شیء ثبت له الانکشاف ثبت له الطریقیہ. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا سے مراد کیا ہے؟ علماء اصول کا جو متاخرین ہیں ان کا نظریہ ہے کہ قطع کیا ہے؟ امارات کی طرح طریق الی الواقع ہے. اسی وجہ سے اسی مناسبت سے تو ہم نے امارات کی بات میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ بات انشاءاللہ بدی ہونی چاہیے. کیف کان کا جو ربط ہے وہ پیچھے والی عبارت سے ہے کہ تقسیم ثنائی صحیح ہے یا ثلاثی صحیح ہے. اور ثلاثی میں بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے یا جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی مرحوم وہ صحیح ہے. جو بھی ہو فبیان احکام القطع واقسامہ یستدعی رسم امور. احکام قطع کو بیان کرنا، اس کے اقسام کو بیان کرنا کچھ امور اور مقدمات کی طرف کیا ہے دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کچھ امور کو ذکر کیا جائے. الامر الاول لزوم العمل بالقطع عقلا. امر اول یہ ہے کہ قطع پر عمل کرنا لازم ہے بحکم العقل. لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا ولزوم الحرکت علی طبقہ یعنی علی طبق القطع جزما وکونہ یعنی وکون القطع موجبا لتنجز التکلیف الفعلی بما فیما اصاب. خوب کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمل کرنا قطع کے مطابق واجب ہے. یہ عقلاً قید ہے وجوب کی.
یہ واجب ہے بحکم العقل. بعبارت اخرى ایسا نہیں ہے کہ وجوب العمل علی القطع کسی جعل جائل کا محتاج ہو. بعبارت اخرى حجیت اس کی وجوب العمل علی طبق العقل قطع نظر ان ید الشارع کہ شارع نے اس کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں کہا. حکم العقل کیا ہے؟ واجب ہے. اگر شارع کی طرف سے کوئی حکم آ بھی جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ ارشادی کہلائے گا. بس یہ جو قط کی مطابقت کرنا واجب ہے بحکم العقل، عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ کیا ہے؟ اتباع ضروری ہے. لہذا یہ عقل کا قید کیا ہے؟ وجوب کے ساتھ، یعنی لا شبہۃ فی وجوب العمل عقلاً، قط کے مطابق عمل کرنا عقلاً واجب ہے. ولزوم یہ بھی کیا ہے؟ عطف وجوب کے اوپر، یعنی لا شبہۃ فی لزوم الحرکت علی طبقہ جزماً، اور جزماً قط کے مطابق حرکت کرنا اور عمل انجام دینا بھی ضروری ہے. وَقَوْنِهِ یہ بھی کیا ہے؟ وجوب کے اوپر عطف ہے. وَقَوْنِهِ یعنی قون القطع موجباً لتنجز التکلیف الفعلی فیما اصاب، اور جہاں پر قط کیا ہے؟ مصیب ہو اور واقع تک پہنچائے تو موجب ہوگا قط کہ تکلیف منجز ہو جائے، فعلی ہو جائے مکلف کے حق میں. منجز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف اگر فعلی ہو جائے بے استحقاق ضم والعقاب علی مخالفتہ، منجز ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ بے استحقاق تنجز کے ساتھ کیا ہے؟ مربوط ہے، متعلق ہے. تکلیف کے منجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکلف مستحق کے مذمت ہوگا اور اس پر عقاب ہوگا علی مخالفتہ، اس قط کے کیا ہے؟ مخالفت کی صورت میں. وعذراً یہ کلمہ عذراً مصدر ہے بمعنی مؤذراً، فاعل کے معنی میں، یعنی ومؤذراً فیما اخطأ قصوراً، اور یہ قط مؤذر واقع ہوگا فیما اس مورد میں کہ اخطأ جہاں پر مکلف قط پر عمل کرتے ہوئے خلاف واقع پہنچا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ قصوراً ہو، جاہل قاصر ہو، مقصر نہ ہو، اپنے طرف سے اس نے جستجو کی ہے منابع میں، ایسے قطع نہیں ہے. اور جس منابع اور کیا ہے جی اشیاء سے قط حاصل کیا ہے وہ ایویں ہی نہیں ہے بغیر تحقیق کے، اس نے جستجو، تفحص، تدبر کیا ہے، اس کے بعد جا کر کیا ہے وہ اسباب جو متعارف ہیں عرف میں، جن سے عرف میں لوگوں کو قط حاصل ہو جاتا ہے، اس کو بھی حاصل ہوا ہے اور اس قط پر عمل کرتے ہوئے خلاف واقع گیا ہے تو یہ جاہل قاصر شمار ہوگا، اور یہ قط خلاف واقع ہونے کی صورت میں مؤذر ہوگا، اس کے لیے اس پر عقاب نہیں ہو سکتا. وَتَأْثِيرُ الْقَطْعِ فِي ذَلِكَ لَازِمٌ، فی ذَلِكَ یعنی فی وجوب العمل علی طبقہ، لازم. اور قط کا اثر یہ ہے کہ عمل اس کے مطابق کرنا واجب ہے، لازم ہے اس کا. یعنی بعبارت اخرى قط کا لازمہ ذاتی وجوب العمل علی طبق القطع ہے، لا ينفك عنہ. قط حاصل اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا واجب اور لازم ہے. جس طرح انسان سے آپ حیوانیت و ناطقیت نہیں چھین سکتے، اس طرح کیا ہے قط سے وجوب العمل آپ نہیں چھین سکتے. وصریح الوجدان بہ یعنی بہذا اللزوم شاہد و حاکم، انسان کا وجدان اور فطرت اس کی تقاضا کرتی ہے. آپ کیا ہے کسی جگہ پر کیا ہے کھڑے ہیں اور بڑی روشنی کا بندوبست ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی اور لائٹ بھی چلی گئی، ہاں جی آپ کو پتا ہے، یقین حاصل ہے کہ یہاں پر ہی میری چیز گری ہے، فوراً لائٹ آ جاتی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہے میری، قط حاصل ہے کہ یہ میری ہی چیز ہے، تو ابھی کیا ہے اٹھانے میں آپ کیا ہے کتنا ٹائم لگائیں گے؟ ہاں جی حتماً اٹھائیں گے. آپ کا عقل، آپ کا وجدان، آپ کا کیا ہے تقاضا کرے گا حتماً، یقین حاصل ہے کہ یہ میری ہی چیز ہے، ابھی گری ہے. تو کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بدون کیا ہے تأمل کے قط پر عمل کرنا ضروری ہوگا، جس طرح آپ اپنی چیز اٹھانے میں بغیر کیا ہے
ٹائم لگائے کرتے ہیں. وصریح الوجدان به شاہد حاکم فلا حاجت الی مزید بیان و اقامت برہان. و اقامت برہان یہ معطوف ہے مزید بیان کے اوپر، یعنی تفسیر ہے اس کے لیے. لہذا کوئی حاجت نہیں ہے کہ قط حاصل ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. اس بات کے لیے ہم کیا کریں؟ ہاں جی ادلہ پیش کریں، براہین پیش کریں. نہیں بھائی، یہ تو قط عقلی ہے، حکم العقل ہے. کبھی بھی آپ کو جب قط حاصل ہے، بس آپ کو قط حاصل ہے کہ یہ جو مثلا وائر اور کیا ہے تار پڑی ہے یہاں پر، اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو یہ کھلی ہوئی اور کرنٹ لگے گا. ہاں جی لگائیں گے ہاتھ؟ نہیں، ہاتھ میں کیا ہے قط کے مطابق یقین حاصل ہے. ہاں قضا وہ اشیاء جو مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ زہر ہے، کھاؤں گا مر جاؤں گا، کوئی کھائے گا نہیں. بس شارع کے طرف سے امر آئے کہ یا ایھا المکلف، یہ زہر ہے، یہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، کھائیں گے تو مر جائیں گے. اس امر کی حاجت ہے؟ نہیں ہے. اگر ہو بھی تو ارشادی کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ حکم عقل مستقلاً پہلے سے اس چیز کے بارے میں موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ بس قط کے مطابق عمل کرنا بحکم العقل واجب ہے، اس پر برہان کی حاجت نہیں ہے. البتہ ولا یخفی علیک ان ذلک لا یکون بجعل جاعل، یہ نقطہ اساسی ہے. باقی جو مطالب اوپر تھے وہ آپ کو بھی آتے ہیں اور اساسی ہیں، واضح ہیں انشاءاللہ تعالی، بدیہی ہیں. جو نقطہ اس عبارت میں ہے وہ یہی ہے، ولا یخفی ان ذلک، ذلک یعنی وجوب العمل طبقہ، لا یکون بجعل جاعل، یہ کسی جاعل کی طرف سے جعل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. واضح ہے غیر لعدم جعل تعلیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمہ بل عرضا بطبع جعلہ بسیطا. اس عبارت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اغین کہ مورد بحث علماء کے درمیان میں قط کے متعلق ہے کہ قط کی جو حجیت ہے، حجیت عبارت اخرى ہے ان وجوب العمل سے. قط کے مطابق عمل کرنا یعنی اس کا حجیت، اس کی حجیت قابل جعل ہے یا قابل جعل نہیں ہے. ہاکذا اس کی حجیت کو سلب کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے غین، جب ہم خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں تو آیا خبر ثقہ پر عمل کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ خبر ثقہ پر عمل کرنا بحکم العقل ہے یا نہیں؟ شارع کی طرف سے امضا ثابت ہے، ادلہ اس کی حجیت پر ثابت ہے. جاعل نے آ کر جعل کیا ہے، یا ایھا المکلفون. جب بھی آپ کے پاس کسی بھی مورد میں جہاں پر دو شاہدوں کی بینہ کی حاجت ہے اور بینہ قائم ہو جائے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ حجت ہیں. اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بینہ کی حجیت جعلی ہے یا ذاتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ جعلی ہے. شارع نے بینہ کو شرعاً تعبداً معتبر کر دیا. وإلا عین ممکن ہے کہ دو گواہوں کی وجہ سے کیا ہے جی، بہت سارے ایسے موارد ہیں جہاں پر ظن تو کیا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہاں جی، ایک شخص عادل خبر دے کہ یہ روایت امام علیہ السلام سے میں نے سنی ہے. شخص ایک خبر واحد ہے، واضح ہے، پیچھے اس کے راوی ہیں لیکن جا کر مرجع جو آخر میں ایک بنتا ہے. وہ اگر ثقہ ہے، عادل ہے، تو ہم اس کی خبر کو مانتے ہیں. اس کے مطابق کیا ہے؟ آثار، احکام، استنباط سب کچھ کیا ہے اس میں مترتب ہوتا ہے. یہ ایک شخص کی خبر پر عمل کرنا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کے مفہوم کے ذریعے سے جو ہم ثابت کرتے ہیں، یہ جعلی ہے یا ذاتی ہے؟ اس کی تعبدی ہے یا کیا ہے؟ ذاتاً اس کی خبر عادل حجیت رکھتی ہے. جواب تعبدی ہے. شارع نے کہا ہے اس وجہ سے مانتے ہیں. وائل ایک شخص کی خبر سے کہاں پر اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے موارد، میراث کے موارد ہوتے ہیں جس میں انسان کی تشویقات مختلف ہوتی ہیں. ممکن ہے انسان ذاتی دشمنی کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، پارٹی بازی کی بنا پر ایک شخص دوسرے شخص کے خلاف کیا ہے؟ گواہی دے دے. اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن شرع کہہ رہی ہے کہ اگر شخص کیا ہے؟ عادل ہے تو اس پر عمل کرو. لہذا اس پر جو وجوب العمل ہے تعبدی. آیا قط کا اس طرح ہے؟ شارع نے آ کر حجیت جعل کی ہے قط کے لیے، یا شارع کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ بل ید الشارع
قاصر عن جعل الحجیت للقطع نفیا و اثباتا. شارع کا دست بھی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ قطع کی حجیت کو جعل کر سکے یا سلب کر سکے. ما هو الحق کو مصنف کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ شارع کو بھی شارع نے خود اس طرح کیا ہے قطع کو کرا دیا کہ اس کو کیا ہے. البتہ اس سے یہ آپ کے ذہن میں شبہان ہو کہ شارع مثلا کیا ہے جی ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہوا نا. ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہے، یعنی ایک چیز موجود ہے اس کے قوانین کے حساب سے. پھر آ کر یہاں پر جعل کی دو اقسام بیان کرتے ہیں. جعل یا تو تعلیفی ہوتا ہے یا جعل کیا ہے بسیط ہوتا ہے. جہاں پر جعل تعلیفی ہو وہاں پر جعل الشیء للشیء ہوتا ہے، ثبوت الشیء للشیء ہوتا ہے، ثبوت الحجیہ للقطع ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے، یہ جعل تعلیفی ہے. لیکن جعل بسیط کیا ہوتا ہے؟ وجود الشیء ہوتا ہے، کسی شے کو وجود دینا. قطع میں جعل تعلیفی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مصنف کہتے ہیں نہیں، جعل تعلیفی نہیں ہوتا، یعنی حجیت جعل کی جائے قطع کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جعل بسیط ہے. جعل بسیط کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ قطع کیا ہے وہ ہے ازلی ہے، نہیں، قطع امور حادثہ میں سے ہے اور ہر حادث کو کیا ہے وجود چاہیے. لہٰذا اس کا وجود نہیں تھا کسی زمانے میں، ابھی ہوا ہے. جعل ہے، جعل بسیط جس کو کیا ہے وجود کہتے ہیں. وجود اس کا کیا ہے قابل جعل ہے، لیکن حجیت اس کی قابل جعل نہیں ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں ولا یخفی ان ذلک وجوب العمل علی طبقہ، یعنی طبق القطع لا یکون بجعل جاعل. وجوب العمل یعنی حجیت یہ کسی جاعل کے جعل کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں؟ لعدم جعل تعلیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمہ، کیونکہ جعل تعلیفی ممکن نہیں ہے حقیقتا و واقعا کسی شے اور اس کے لوازم کے درمیان میں. آپ انسان کے لیے ناطقیت جعل نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ہے، اس کا مطلب ناطقیت کے ساتھ ہے. الزوجیہ للاربع، اربع کے لیے زوجیت جعل نہیں کر سکتے. اربع ہے اس کا مطلب زوجیت اس کے ساتھ ہے. واضح ہے؟ ہاں. باقی چیزیں آپ کیا ہے چینے کے لیے مٹھاس ہے، آگ کے لیے حرارت ہے، یہ ساری مسئلے آپ کیا ہے اس پہ فٹ کر لیں. لعدم جعل تعلیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمہ، ایک شے اور اس کے ذات لوازم ذات کے بارے میں اور ذاتیات کے بارے میں جعل تعلیفی نہیں ہو سکتا. ذواتیات تو ذات کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، لوازم تو ذات کے ساتھ. ایسے لوازم جو لا ينفک عنہ ہیں وہ تو ذات ہے تو وہ لوازم بھی ہوں گے، لہذا جعل کی حاجت نہیں ہے. اور حجیت اور وجوب العمل قطع کی نسبت کیا ہے لازم ذاتی ہے اس کا، لہذا قابل جعل نہیں ہے. بل عرضاً، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ تھا کہ قطع نہیں تھا، قطع امور حادثہ میں سے ہے، شارع نے اس کو ایجاد کیا ہے، وجود کیا ہے قابل جعل ہے. بل عرضاً بطبع جعلہ بسیطاً، جعل شیء بسیطاً، جعل بسیط جہاں پر ہوتا ہے یعنی کسی شے کو وجود دینا. قطع کا وجود کیا ہے قابل جعل ہے، حادث ہے. وبذالک، پتہ نہیں عبارت واضح ہوئی یا نہیں. وبذالک یعنی امتناع الجعل التعلیفی بین الشیء واللوازمہ، بذالک اشارہ اس کی طرف ہے. اس سے یہ معلوم ہوا انقدح امتناع المنع عن تأثیرہ تأثیر القطع، جس طرح اس کے لیے حجیت اور وجوب العمل کو جعل کرنا ممتنع ہے، اسی طرح قطع تاثیر کو کیا ہے منع کرنا اور اس کے اثر کو کیا ہے ختم کرنا بھی کیا ہے سلب کرنا بھی منع ہے. واضح آگا انشاءاللہ. اثر یعنی وجوب مطابق، ہاں وجوب کیا ہے عمل اس کے مطابق. وبذالک انقطع امتناع المنع عن تأثیرہ یعنی تأثیر القطع ایضاً یعنی جس طرح جعل کرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح کیا ہے سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ما انہ، اولا تو یہ بدیہی ہے، جس طرح جعل نہیں ہو سکتا حجیت، اسی طرح حجیت آپ سلب بھی نہیں کر سکتے.
ما انه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقیقتا فی صورت الاصابہ. دوسرا اشکال یہ لازم آ رہا ہے کہ اگر آپ قط کی حجیت کو سلب کرتے ہیں تو اس صورت میں مکلف کا قط یا تو واقعے کے مطابق نہیں ہوگا یا واقعے کے مطابق ہوگا. اگر مکلف کا قط واقعے کے مطابق ہے اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ اس کی حجیت کو سلب کرنا صحیح ہے تو ضدین احکام کیا ہے تضاد لازم آ رہا ہے. مثال کے طور پر مکلف کو قط حاصل ہوا کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ واجب ہے. واضح ہے انشاءاللہ. اور ادھر سے ہم قائل ہوتے ہیں اس بات کے کہ قط کی حجیت کو سلب کرنا کیا ہے درست ہے. اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں, ہم سے مراد یعنی شارع کہہ سکتا ہے اس کے لیے کہ کیا ہے جی قط حجت نہیں ہے, نماز جمعہ واجب نہیں ہے, تو اس کے اعتقاد میں تضاد ہوگا. اس کے اپنے قط کے مطابق کیا ہے جی جمعہ واجب ہے. ادھر سے آپ کے لیے سلب کرنا اس کی حجت اور وجوب العمل یعنی نماز جمعہ کے پڑھنے کی وجوب العمل یعنی یہی نا, اس کو سلب کرنا درست ہے. اس کا مطلب وہ جمعہ اس کے اعتقاد کے مطابق واجب بھی ہے اور واجب ادھر سے سلب کرنا جائز کا مطلب واجب نہیں بھی ہے. البتہ یہ اس کے اعتقاد کی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو اعتقاد ہے وہ خلاف واقع ہے. واضح ہے, واقع میں ظہور تھی مثلا, تو اس صورت میں حجیت کے سلب کرنے کی وجہ سے واقعاً تضاد لازم آ رہا ہے. واضح ہے انشاءاللہ. ما انہ یلزم منہ یعنی اگر امتناع حجیت ممکن ہو, سلب حجیت عن القطع, اجتماع الضدین اعتقادا مطلقا, اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے اعتقاد قاطع میں, چاہے اس کا قطع کیا ہے مطابق واقع ہو یا مطابق واقع نہ ہو. واضح ہے انشاءاللہ. جو عدم مطابق واقع والی وہ کیا ہے مطلقاً اس میں شامل ہے صورت. وحقیقتاً یعنی حقیقتاً کا مطلب کیا ہے, نہ فقط اس کے اعتقاد میں تضاد آ رہا ہے بلکہ واقع اور لوح محفوظ میں بھی تضاد لازم آئے گا فی صورت الاصابہ, جہاں پر اس کا قطع کیا ہے موافق واقع ہو. حقیقت میں اس کو قط حاصل تھا کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ واجب ہے, اور اس نے اپنے قطع کے مطابق عمل کیا اور واقع میں بھی جمعہ ہی واجب ہے. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلب الحجیہ عن القطع مولا کے لیے درست ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے جمعہ واجب نہیں ہے. تو واقع میں بلا کر یا تو واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا. اگر آپ سلب کو درست سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب واقع اور لوح محفوظ میں جو احکام ہیں ان کے درمیان تضاد لازم آ رہا ہے. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے. ایک مرتبہ تضاد لازم آ رہا ہے اعتقاد قاطع کے مطابق, ایک مرتبہ تضاد لازم آ رہا ہے خود احکام واقعیہ میں. جہاں پر اس کا قطع مصیب ہو واقع کے مطابق ہو وہاں پر اعتقاد ہوگا واقع کے مطابق, یعنی واقع حقیقت میں کہ اس کا قطع یقین واقع کے مطابق ہے اور ادھر سے مولا اس کو کیا ہے سلب کر رہا ہے. اس کا مطلب نماز واجب بھی ہے جمعہ واجب نہیں بھی ہے. سلب کا مطلب واجب نہیں بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکم واجب بھی ہو واجب نہ بھی ہو؟ تضاد ہے, تناقض ہے. دوسری مرتبہ نہیں, اس کے اعتقاد کے مطابق کیا ہے یہ تھا کہ نماز جمعہ تھی لیکن حقیقت میں ظہر واجب تھی. بالآخر اس کا اعتقاد تو تھا نا, یقین یہ تھا, اور ادھر سے مولا اس کو سلب کرے تو اس کے اعتقاد کے مطابق تضاد لازم آئے گا کہ اس کے قط حاصل ہے, اس کا مطلب کیا ہے نماز جمعہ واجب ہے, ادھر سے مولا اس کو سلب کرے اس کا مطلب واجب نہیں ہے. ہاں قضا قالو علماء. ہاں جی مطلقاً سے اصابت و عدم اصابت, ہاں یعنی مطابق واقع ہو واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو. جی مطلقاً یہ ہے. کما لا یقفا, انشاءاللہ اس میں تدبر اور تفکر کرے. مزید توضیح انشاءاللہ سے آتی فی درس قادم. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.